السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی کہانی لے کے حاضر ہو رہا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اگر آپ میں غیرت ایمانی ہے تو آج آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے کہ آپ ایک زندہ شہید کی وہ داستان سننا جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں سنائی، کیونکہ وہ خود تو کبھی سنائیں گے نہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میری زندگی میں مجھے موقع ملے تو میں اپنے شیر دل کا کارنامہ آپ تک پہنچاؤں۔ ناظرین کرام، ہمارا ہیرو پاکستان نیوی کا ایک سرونگ کموڈور ہے۔ جب یہ حادثہ پیش آیا، جب یہ واقعہ پیش آیا، ان دنوں وہ کموڈور نہیں تھے۔ ان کو اپنے بہادری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں میں ٹی ٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ پائلٹ ہیں اور نیوی کا ان دنوں P-3C اورین جہاز جو ہے اڑایا کرتے تھے۔ یہ پاکستان کے پاس نیوی کے پاس صرف 3 جہاز تھے، اور جو ان دشمن کی سمندری نگرانی کے لیے رکھے گئے تھے۔ سمندری نگرانی میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو آپ دوزیں پاکستان کے اندر گھساتی ہیں، جو جہاز ہماری رینج میں، یہ سب جان پہ کھیل کے یہ پائلٹ جو ہے بچہ وہ یہ نگرانی کرتا تھا۔ اور بسا اوقات کے آپ کو پتہ ہے سمندر کی کوئی حدود تو ہوتی نہیں ہے، یہ انڈیا کے بہت اندر تک جا کر بھی کو خطرے کی نشاندہی کرتے تھے۔ اس بندے کی پوری زندگی ایک شیر کی زندگی ہے، جو ہوتی تو چند دن کی ہے لیکن ہوتی شیر کی ہے۔ ناظرین کرام، 22 اور 23 مئی 2011 کی درمیانی رات کو نیوی کے نیول ایوییشن بیس PNS مہران پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ دیواریں پھلانگ کے اندر گھس گئے تھے اور ان کا نشانہ یہ 3 اورین جہاز تھے۔ تو ہمارے اس کمانڈو نے، ہمارے شیر دل نے، ہمارے شیر نے تب عزم کیا تھا، میں نے یہ آپ کو، چونکہ یہ اس کے کمان میں تھے یہ جہاز، تو اس کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ دشمن اس کے جیتے جی اس کا جو سامان حرب و ضرب ہے وہ اس سے چھین سکے۔ اب میں باقی واقعات جو ہیں وہ میں نے آپ کو وقوع بتا دیا ہے، آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ باقی واقعات میں آپ کو اسی اپنے کموڈور کی زبانی سنا رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو موت کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر وہاں سے اپنا حق چھیننے والے تھے، یہ کیسے دلیر لوگ ہوتے ہیں اور ان کے لیے خطرات کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، میں گھر کے باہر بالکنی میں کھڑا موبائل پہ کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ انتہائی خلاف توقع بیگم کی چیختی آواز آئی، فوراً اندر آئیں۔ میں نے کال منقطع کی، اندر گیا، وہ دیکھیں ٹی وی پر خبر۔ بیگم نے پریشانی کے عالم میں کہا، خیر خبر کچھ یوں تھی کہ دہشت گردوں نے ہمارے بیس پر حملہ کر دیا ہے۔ دوسرا لفظ کہے بغیر میں کمرے میں کی جانب اندر لپکا، 3 منٹ کے اندر ڈریس تبدیل کیا، اپنی SMG اور دونوں پستول لیے باہر آیا اور بیگم کو کہا، اجازت، وقت بالکل نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے مسکرا کر کہا، جنت میں دونوں اچھا سا ڈنر کریں گے، تینوں بیٹیوں کو میری طرف سے پیار دینا اور ان کا خیال رکھنا۔ پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھ سکا، کہیں بیگم کی آنکھوں کی نمی میرے ارادے کو متزلزل نہ کر دے۔ فوراً گاڑی نکالی، فل سپیڈ سے وقوع کی طرف گاڑی بھگائی۔ راستے میں خیال آیا باس سے اجازت تو لے لوں۔ انہیں فون کیا تو کہنے لگے، ٹی ٹی، مجھے پیار سے ٹی ٹی پر سو سے تشبیہ دیتے تھے، مجھے بھی راستے میں ساتھ لے لینا۔ میں نے کہا، سر وقت کم ہے، آپ پلیز اگر باہر روڈ پہ آ سکیں، میں اگلے 2-3 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اوکے، اور فون کاٹ دیا۔ وہ بھی شاید اسی سپیڈ میں تیار ہوئے تھے کہ جو ہی میں پہنچا تو وہ باہر سڑک پہ کھڑے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا، یہ بہت غلط کام کیا ہے دشمن نے، فوری جوابی کارروائی بہت ضروری ہے۔ میں بہت زیادہ سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا، صرف یس سر کہہ سکا۔ اسی اثناء میں انہوں نے بصورت
دستوں کے کمانڈر سے بھی فون پر رابطہ کیا جو اندر ایس ایس جی ان سے نمٹ رہی تھی، وہ بھی فل سپیڈ وقوع کی جانب گامزن تھے۔ بغیر کو وقت ضائع کیے میں اور باس اس جگہ کے باہر پہنچ گئے جہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ اس دوران کمانڈوز کے دستے بھی پہنچ گئے۔ میں نے درخواست کی کہ سر، میری سروس کے کئی سال یہاں گزرے ہیں، اس لیے ہماری پوری رسپانس فورس میں مجھ سے زیادہ اندر کے محلِ وقوع کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ پلیز مجھے آج یہ دہشت گردوں کے خلاف مشن لیڈ کرنے دیں۔ انتہائی روشن اور چمکدار آنکھوں اور زیر لب تبسم لیے اپنی گھمبیر آواز میں بولے، ٹی ٹی، یار مروا نہ دینا۔ میں نے کہا، سر، ایس او پیز اس کی اجازت دیتی ہیں، ہم خطرے کی لکیر کے اس طرف والے سرے پر رہتے ہوئے ہی یہ کام کریں گے۔ ایک زوردار کہکا بلند کیا اور بولے، ٹی ٹی، تیرے خطرے کی لکیر جہاں شروع ہوتی ہے وہاں ہماری ختم ہوتی ہے۔ میں نے کہا، سر، پھر رسک لیے بغیر ہم اپنے ٹارگٹ کو کیسے ہٹ کریں گے؟ وہ مزید نقصان نہ کر جائیں۔ تھوڑی دیر سوچ کے انداز میں دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تمہاری ایک بیگم اور 3 بیٹیاں بھی ہیں۔ میں پھر گویا ہوا، سر، میں ان کی اجازت سے ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے آتے ہوئے مجھے اللہ حافظ کہا ہے۔ ان کا چہرہ ایک دم دمک اٹھا اور گرج دار آواز میں بولے، ٹھیک ہے استاد، یہ 10 گوریلے ساتھ لے لو۔ اور ایک توقف کیا اور انتہائی سرد آواز میں بولے، ایک بھی دہشت گرد زندہ نہ جانے پائے، پکڑ سکے تو ٹھیک، ورنہ جہنم واصل کر دینا۔ میں نے باس کو زوردار سلوٹ مارا اور 10 کمانڈوز کو ساتھ لے کر دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ہر طرف سے برستی فائرنگ کے درمیان میں نے اپنے کمانڈو ساتھیوں کے ہمراہ صورت کے ساتھ اس وقوع کی طرف پیش قدمی شروع کر دی جہاں دہشت گرد ہمارے کچھ اثاثوں کو نقصان پہنچا کر اب مزید نقصان پہنچا رہے تھے۔ آس پاس کچھ شہید بھی اپنے فرض کی ادائیگی کے بعد جنت کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ میرے دستے نے باقی اثاثوں کے گرد حصار باندھتے ہوئے دہشت گردوں کی فائرنگ کا جواب شروع کیا۔ ان برستی گولیوں کی بارش میں نے سوچا کہ اگر اپنے باقی قیمتی اثاثے بر وقت نہ نکالیں تو ان کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں نے ادھر ادھر نظر کی تو مجھے ایک ٹوئنگ ٹریکٹر نظر آیا۔ میں رینگتا ہوا گیا تو ٹریکٹر کے پاس ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ میں اپنی ایس ایم جی سیدھی کرتے ہوئے سرسراتی آواز میں بولا، ہاتھ اوپر کر کے سامنے آ جاؤ ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ آگے سے آواز آئی، میں تو ٹریکٹر ڈرائیور ہوں۔ میں نے اس کو کہا، اپنا تعارف کراتے ہوئے آرڈر دیا کہ تم یہ ٹریکٹر چلاتے ہوئے میرے ساتھ چلو، ہم اپنے اثاثے ایک ایک کر کے کھینچ کر نکالیں گے۔ وہ بولا، سر جی، ہر طرف گولیاں برس رہی ہیں۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنے جسم سے مکمل ڈھک دوں گا، انشاءاللہ تمہیں خراش نہیں آنے دوں گا، ویسے بھی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ اس نے یکدم فریش آواز میں کہا، سر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر میں اس کو فائر والی سائڈ سے کور کرتے ہوئے ٹریکٹر کے پائیدان پر کھڑا ہو گیا۔ اچانک مجھے اپنی چھاتی کی الٹی طرف زوردار جھٹکا لگا۔ پہلی گولی نے اپنا ٹارگیٹ تو صحیح ہٹ کیا تھا مگر وہ بلٹ پروف جیکٹ کو کراس نہ کر سکی۔ ٹریکٹر کے پائیدان پہ لٹکے ہوئے میرے سیدھے ہاتھ میں ایس ایم جی تھی اور الٹے ہاتھ سے میں نے ٹریکٹر کی چھت کو پکڑا ہوا تھا۔ جھٹکے کی شدت بہت زوردار تھی اور میں اپنا کنٹرول مشکل سے سنبھال پایا۔ ڈرائیور کو میں نے احساس نہیں ہونے دیا۔ ہم اسی طرح اپنے پہلے اثاثے کو برستی گولیوں میں کھینچ کر محفوظ جگہ کی طرف لے گئے اور اسے وہاں حفاظتی دستے کی تحویل میں دے دیا۔ پھر اسی طرح دوسرے قیمتی اثاثے کے لیے ہم واپس آئے۔ اس سے ٹریکٹر سے کھینچتے ہوئے ابھی ذرا سا آگے بڑھے ہی تھے کہ ٹن کی ایک آواز سر کی طرف سے آئی، یا ساتھ ہی مجھے لگا کہ کوئی آگ کا انگارہ میری شرٹ کے پچھلے حصے میں گھس گیا ہے۔ میں نے ٹریکٹر پر بیلنس برقرار رکھتے ہوئے شرٹ کو پیچھے سے ٹراؤزر سے باہر نکال کر انگارے کو باہر نکال دیا جس نے میری کمر کو ہلکا سا جھلسا دیا تھا۔ یہ دوسری گولی تھی جو میرے سٹیل ہیلمٹ میں سوراخ کرتے ہوئے پیچھے قمیض میں گھس گئی تھی۔ ایک ہاتھ سے گولیوں کی بچھاڑ کا جواب دیتے ہوئے دوسرے قیمتی اثاثے کو بھی محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد میں نے اپنی بیگم کو موبائل سے کال کیا۔ وہ پہلے پی ٹی وی پر لائیو کوریج دیکھ کر پریشان تھی۔ موبائل کال کی بیک گراؤنڈ میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔
میں نے اسے صورتحال سے تھوڑا سا آشکار کیا۔ کہنے لگی کہ آپ نے اپنے فرض سے بڑھ کے ادائیگی کر دی ہے، اب واپس آ جائیں۔ میں نے اسے کہا کہ کیسی بات کرتی ہو، اسی کام کے لیے تو وطن نے ہمیں پالا ہے، ابھی تو ادائیگی کی پہلی قسط ادا کی نہیں۔ بس اگر میں شہید ہو گیا تو میری تینوں بیٹیوں کا خیال رکھنا اور ان کو اس ملک کے اچھے شہری بنانا۔ اللہ حافظ۔ بیگم روندی ہوئی آواز میں کچھ کہتی ہی رہ گئی۔ میں نے موبائل آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ وہاں سے پھر میں عارضی طور پر قائم کمانڈ سینٹر کی طرف گیا اور باس کو زوردار سلوٹ کیا اور بتایا کہ سر اثاثوں کو دہشت گردوں کے نرغے سے بحفاظت نکال کر محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا ہے۔ انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی زور کا کہکا لگایا، کہا ٹی ٹی ویل ڈن، پوری رات جنگ کرتا رہا ہے، اب جا کے گھر آرام کر۔ میں نے ادب سے دوبارہ مشن کی تکمیل کی اجازت چاہی۔ کہنے لگے اب باقیوں کو بھی اپنا فرض ادا کرنے دو۔ میں نے عرض کی سر جب تک ایک بھی دہشت گرد زندہ ہے مشن نامکمل رہے گا، مجھے جانے دیں۔ ہاں، گھر والوں کو میں نے دوبارہ اللہ حافظ کر دیا ہے۔ اس بار باس اور میں ہم دونوں ہنس پڑے۔ اچانک اپنی سیٹ سے اٹھے، میرے پاس آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگے یہ تمہاری بلٹ پروف جیکٹ کو کیا ہوا ہے اور یہ ہیلمٹ میں سوراخ کیسا ہے؟ میں نے کہا سر 2 بار ہٹ ہوا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں مشن کی تکمیل کروں۔ مسکرائے، کہنے لگے ٹی ٹی تو ضدی بہت ہے۔ اچھا اجازت ہے، مگر یہ وائرلیس سیٹ لے جاؤ اور مجھے ایک ایک لمحے کی صورتحال سے باخبر رکھنا۔ میں نے خوشی سے دوبارہ سلوٹ مارا، اپنے کمانڈو ساتھیوں کو لے کر دوسرے مشن پر نکل گیا۔ کمانڈوز کی بھرپور جوابی کارروائی نے دہشت گردوں کو جو مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے خصوصی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے ایک محدود جگہ کے اندر محصور کر دیا، اور پھر اللہ کے شیروں نے ایک کے بعد ایک کو جہنم واصل کرنا شروع کیا۔ ان حملوں میں میرے 2 کمانڈو ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ پوری رات دہشت گردوں سے لڑتے رہے۔ اب صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، صرف آخری ہائیڈ آؤٹ بچا تھا جہاں شاید ان کا سرغنہ اپنے ساتھیوں کی حملہ چھپا ہوا تھا۔ برآمدوں اور آگے پیچھے کمروں کی وجہ سے عمارت کافی پیچیدہ تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ دہشت گردوں نے اندر آئی ڈیز لگا دی ہوں گی، اور اگر ہم ڈائریکٹ یلغار کریں گے تو ہمیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں وائرلیس پر کمانڈ سینٹر میں موجود باس کو گائے بغیر رپورٹ دے رہا تھا۔ انہیں میں نے صورتحال سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ کمانڈوز کو کہیں کہ مجھے اندر پینیٹریٹ کرنے دیں، کیونکہ اس عمارت کے اندر کا نقشہ مجھے ازبر ہے، اگر کوئی اور اندر گھسا تو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے اوکے کہا، ٹی ٹی گڈ لک۔ میں کمانڈر جو کہ ایک محفوظ فاصلے سے مشن کی نگرانی کر رہے تھے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کب مجھے اندر جانے کا اشارہ ملتا ہے۔ چند لمحے بعد کمانڈر نے دور سے مجھے بازو اور انگلیوں سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے دل میں اللہ سے نصرت مانگی اور سانپ کی طرح رینگتا ہوا اس عمارت میں گھس گیا۔ ابھی تک ہم نے جتنے دہشت گردوں کو ڈھیر کیا تھا سب نے خود کچھ جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں، تو جن کے پیچھے میں جا رہا تھا یقیناً انہوں نے بھی پہنی ہوں گی۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اور اندر داخل ہو کر کراننگ کرتے ہوئے میں ایک ایک کمرے میں کسی بھی قسم کی زندگی کے آثار کا جائزہ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ خلاف توقع کسی بھی کمرے میں مجھے کوئی آثار نظر نہ آئے، جبکہ مجھے پتہ تھا کہ اندر سے آتے ہوئے فائر کی صد میں آ کر ہمارے 2 ساتھی شدید زخمی ہوئے تھے۔ تو پھر وہ دہشت گرد کہاں گئے؟ اب رات بھر کی آپریشن اور نیند نے نہ پوری ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ کا غلبہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ 12 گھنٹے مسلسل جنگ و جدل میں گزر چکے تھے۔ عمارت سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ مغربی طرف کونے میں ایک باتھ روم بنا ہے، ادھر ہی نہ یہ چھپے ہوں۔ میں بے آواز رینگتا ہوا اس طرح بڑھا، ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ مجھے آہستہ سے رائفل کاک ہونے کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی 2 بندوں نے کہ کسی نامعلوم زبان میں سرگوشی کی بھی، اور ہمارا آخری ٹارگیٹ مل گیا۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، تھکاوٹ ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی۔ اب چھپکلی کی طرح میں اس طرح ریورس میں کرال کر رہا تھا کہ اگر یہ باہر نکل کر مجھ پر فائر کرتے ہیں تو میں جواب دے سکوں۔ باہر نکلا تو دور کمانڈروں کو منتظر پایا۔ میں نے RPG بردار 2 کمانڈوز کی پوزیشننگ کا سگنل دیا، پھر مغربی طرف کے باتھ روم کی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فائر کرنے کو کہا۔ کمانڈر نے مجھے اشارہ کیا کہ میں وہاں سے دور ہٹ جاؤں۔
فوری طور پر وہاں سے جتنے فاصلے پر جا سکتا تھا چلا گیا۔ کمانڈر نے 2 RPG بردار کمانڈوز کو اشارہ کیا کہ پوزیشن لے کر باتھ روم کی دیوار کو ایک ایک کر کے ہٹ کریں۔ پہلا RPG زبردست آواز کے ساتھ فائر ہوا، باتھ روم کی دیوار توڑتے ہوئے جیسے ہی اندر گھسا، اس کے ساتھ ہی اس سے کئی گنا زیادہ آواز میں زوردار دھماکے ہوئے اور باتھ روم اور اس کے ساتھ کا کمرہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ فضا میں ہر طرف جلے ہوئے گوشت اور بارود کی بو پھیل گئی۔ اندر چھپے آخری 2 دہشت گرد کامیابی میں نشانہ بنائے جا چکے تھے۔ میرے منہ سے الحمدللہ نکلا اور میں نے بگ باس کو وائرلیس پر مشن کی تکمیل کی خبر دی۔ انہوں نے بھی الحمدللہ کہا اور ساتھ خبر دی۔ انہوں نے بھی الحمدللہ ساتھ ہی کہا ٹی اب واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا بس سر۔ ایک نظر میں نے دہشت گردوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ بکھرے جسموں پر ڈالی اور واپس چل پڑا۔ باس آگے آگے تھے، دھول مٹی خون بارود میں لپٹے۔ ٹی یعنی مجھے انہوں نے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے ٹی یار سارے ہی اڑا دیے ہیں یا کوئی پکڑا بھی ہے۔ میں ہنس پڑا۔ سر سارے خود کچھ جیکٹیں پہنے ہوئے تھے اور میں نے جنت کے ڈنر کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ باس نے بھی زوردار کہکہ لگایا۔ اتنے ذہنی دباؤ والی صورتحال میں کوئی اہنیہ صاحب کا مالک ہی کہکہ لگا سکتا ہے۔ میں نے باس سے گھر جانے کی اجازت مانگی، پھر مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگے آج تمہاری چھٹی ہے، دفتر نہ آ جانا نہا دھو کر۔ میں مسکرایا اور گھر چل دیا۔ راستے میں بیگم کو فون کیا، آ رہا ہوں واپس تنگ کرنے۔ نیک بخت رو پڑی، کہنے لگی جب رات کو آپ کا آخری فون آیا تھا تب سے میں اور تینوں بیٹیاں جائے نماز پر آپ کی سلامتی سے واپس آ جانے کے نفل پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ تھوڑی دیر بعد گھر پہنچا تو تینوں بیٹیوں نے میرا وکٹری کے نشان بنا کے استقبال کیا اور میرے منع کرنے کے باوجود میرے گندے بدبودار جسم سے لپٹ گئیں۔ کہنے لگیں ابو جی ویل ڈن۔ بیگم نے کہا آپ نے ملک کے لیے اپنا فرض اور قرض دونوں ادا کر دیے، اب نہا دھو کر سو جائیں۔ مگر ٹھہریں، پہلے میں آپ کی اس ہولیے میں بیٹیوں کے ساتھ ایک تصویر تو بنا لوں۔ میں بیٹیوں کے ساتھ ایک تصویر، ایک کلک، اور یہ وہ تصویر ہماری زندگی کی ایک یادگار ہے۔ یہ تصویر آپ اس کے تھم نیل میں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو ایک زندہ شہید کی جو کہانی سنائی ہے، اس میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ آپ پر چھوڑتا ہوں ان زبانوں کا جائزہ لیں جو دن رات کس طرح کا زہر اگلتی ہیں اور ان کی کہانیاں سنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔